بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہ زندگی کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب کے چھوٹے بیٹے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے 13 سال کی تھی۔ حضرت طالب کا پریوار بہت بڑا تھا، اس لیے بہت تنگی میں گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک بار دیش نے اکال پڑ گیا اور ابو طالب کی زندگی بڑی مشکل اور پریشانیوں نے گزرنے لگی۔ یہ حالات دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس حالات نے ہمیں ابو طالب کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کو اپنے ذمے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیا۔ اس وقت وہ 5 سال کے تھے۔ 5 سال سے ہی برابر آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کا پالن پوشن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-11 سال کے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے نماز کا مطلب سمجھایا اور اسلام کا شوق دلایا۔ یہ جان کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے نبوت کا درجہ دیا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ تینوں ایک ساتھ ایمان لائے تھے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سب سے پہلے عزت کس کو ملی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد 13 برس مکے میں ہی رہے۔ ان کے والد ابو طالب نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ بڑے نیک انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھ کے دیکھ لیا تو پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حقیقت اور اسلام کے خاص اصول بتانے کے بعد کہا، چچا آپ بھی اسلام قبول کر لیجیے۔ ابو طالب کہنے لگے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح چاہو خدا کی عبادت کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، میں تمہیں روکوں نہیں۔ ابو طالب اپنے آپ تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی نے خون پسینہ ایک کر دیا۔ کافروں نے جب کبھی مسلمانوں کو ستانا چاہا، ابو طالب نے ان کو روک دیا۔ شروع میں مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اسلام کی تبلیغ بھی چپکے کرتے تھے۔ حج کے دنوں میں جب مکہ میں سارے عرب کے لوگ اکٹھا ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ ان موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتوں سے بڑی نفرت تھی۔ جب کبھی موقع ملتا تھا بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالتے تھے۔ اسلام 3 سال پر تو یوں ہی پھیلتا رہا۔ 4تھے سال کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت کا بندوبست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تھا۔ اس وقت وہ مشکل سے 14 سال کی تھی، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی طرح دعوت کا بندوبست کیا تھا۔ اس موقع پر لگ بھگ 40 آدمی دعوت میں تھے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کرنا شروع کر دیا اور اسلام کی خوبیاں بتانے لگے۔ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایک میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگی، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔
آپ نے پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور وہی بات پھر کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھا دیا۔ جب تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنان کے لوگوں کے سامنے اسلام اور کسی نے جواب نہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ اب قریش نے مسلمانوں کو طرح طرح کے دکھ دینے شروع کیے لیکن اسلام دھیرے دھیرے برابر پھیلتا رہا۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ وہ بہت بہادر تھے اور سارے عرب نے ان کے ہر جھاڑ جنی کی، اس لیے ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی ہمت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہاشم پریوار کے زیادہ لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی لوگ مسلمانوں سے بھلا برتاؤ کرتے تھے اور جتنا بھی ان کے ساتھ بنتا تھا قریش کے جن سے انہیں بچاتے تھے۔ اس بات میں ابو طالب سب سے آگے ہوتے تھے۔ جب قریش کا جرم زیادہ بڑھ جاتا تھا تو کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر اس قافلے کے سربراہ تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاشمی خاندان بھی آپ کی طرف سے بول رہا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ابو ہاشم سے کوئی سمبند نہ رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ویوہار اور حقہ پانی بالکل بند کر دیا جائے گا۔ سارے بنی ہاشم میں ایک گھاٹی سے پناہ لی اور ابو طالب کی گھاٹی کہلاتی تھی۔ قریش نے اس بات کا بڑا بندوبست کر دیا تھا کہ اس گھاٹی میں اناج کا ایک دانہ تک نہ پہنچ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اور ہاشم کے ڈرانے سے دوسرے لوگوں نے اس گھاٹی میں بڑی مشکل اور پریشانی سے 3 سال بتائے۔ مسلمان اپنی جانوں پر کھیل کھیل کر رسد پہنچاتے تھے تو کبھی کبھی کئی وقت تک فاقے بھی پڑ جاتے تھے اور ہاشمی بچے پیڑوں کے پتے کھا کر نباہ کرتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر قریش کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا اور بنو ہاشم گھاٹی سے نکال کر اپنے اپنے گھروں میں آ بسی۔ اس بات کو کچھ دن گزرے ہوئے تھے کہ ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے بھتیجے کے پریم میں ایسے دکھ اور مصیبتیں جھیلی تھی۔ جب وہ نڈھال ہو گئے تھے، ابو طالب کی موت کا 4تھا دن تھا، ابھی یہ دکھ تازہ ہی تھا کہ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ یہ دونوں حادثے آپ کی نبوت کے 9ویں سال میں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 19 سال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے انتقال کے بعد صرف 4 سال مکہ میں رہے۔ یہ 4 سال سارے مسلمانوں نے بڑی مصیبتوں میں بتائے۔ ابو طالب کے جانے پر اب قریشیوں کو رو کرنے والا نہیں تھا، اس نے کفار میں مکہ بیدھک ندر ہو کر مسلمانوں کو دکھ دینے کی طرح طرح کے اپائے سوچا کرتے تھے۔ اس وقت مدینے نے جو مکے سے 200 میل کی دوری پر بسا ہوا تھا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مکہ کے لوگوں کی خواہش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے شہر میں آ بسی۔ نبوت کا 13واں سال تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 23 برس کے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانے کے لیے اللہ کا حکم ملا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے باپ دادا کے وطن سے نکلنا پڑا۔